الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا وہ خالق اور مالک ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلہ نبوت و رسالت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام فرمایا۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اسے کذاب کہا جائے گا، اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ربکم الذی خلقکم، کیوں بندگی کرو؟ اس خاطر بندگی کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، نہ صرف تمہیں بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ کے مقرب بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حکم دیا ہے وہ حکم عبادت ہے، اور اپنی شان خالقیت کو اپنی عبادت سے اللہ نے جوڑا ہے۔ پہلے حکم دیا کہ عبادت کرو، اب اپنی خالقیت کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، کہ اللہ کا رتبہ بلند ہوگا، کہ اللہ کے درجات بلند ہوں گے۔ فرمایا نہیں، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم ہی میرے مقرب بنو گے۔ جس دنیا کی خاطر انسان دوڑ لگا رہا ہے،
اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں کامیابی دوں گا. یہ دنیا میں نے بنائی ہے، بلکہ دنیا جس خاطر بنائی ہے وہ تم ہو، اور تم نہیں بلکہ تم سے پہلے والے لوگ بھی جو تھے ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جاؤ گے. تو تین چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان کی. ایک، اللہ کی عبادت کرو. دوسری چیز اللہ نے بیان کی اس واسطے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. کہ تیسری بات جو اللہ رب الجلال نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تم عدم محض تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہیں لوگ پوچھتے بھی نہ تھے، بلکہ تم قابل ذکر بھی نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں وجود دیا، میں نے تمہاری تخلیق کی. انسان جتنا فخر کرتا ہے نا اپنے آپ پر، اپنی کامیابی پر، اللہ فرما رہا ہے یہ کامیابی تجھے میں نے پیدا کرنے کے بعد دی ہے، اور جس کامیابی پر تو فخر کر رہا ہے یہ چند روزہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تجھے اس جہاں کی کامیابی ملے جو ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ کی باقی رہنے والی زندگی ہے، اور وہ ہے آخرت. تو انسان کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک کا یہ سفر، یہی سفر امتحان ہے. حشر کا میدان امتحان کا نہیں ہے، وہ رزلٹ ہے. وہاں تو کامیاب اور ناکام یہ دو فیصلے کیے جائیں گے. جو امتحان کا جو اصل ہے وہ دنیا ہے، جہاں پر تمہیں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. بلکہ آپ ایک انسان ہو تو ایک انسان بن کر رہنا ہے. یہی وہ زندگی ہے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ سیکریفائس کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. یا جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کوئی عمل باقی رہے گا؟ یا جنت میں کوئی کسی پر مہربانی کر کے اللہ کا مقرب بنے گا؟ نہیں، مقرب تو تم دنیا میں ہو گے، اور تمہیں کامیابی دنیا میں ملے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تمہیں مقام ملے گا وہ کیوں؟ وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی سنائی تھی، پھر ایک مرتبہ یہاں پر عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والوں، ایک دوسرے کے ہمدردی کرنے والوں کی طرف کیسا کرم فرماتا ہے. فرمایا کسی کا عیب، کسی کے عیب کی ایک پردہ پوشی 70 پردہ پوشیوں کا ذریعہ. کسی کے ساتھ ایک دینار یا ایک درہم یا ایک روپے کی مدد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 70 کا وعدہ. کہ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے یا جنت میں ہے؟ بولیے نا کہاں ہے؟ دنیا میں ہے نا. تو یہاں پر کوشش کرنی ہے، کامیابی دراصل یہاں حاصل کرنی ہے. پرہیزگار بن جاؤ سے مراد کیا ہے؟ پرہیزگار بن جاؤ سے مراد یہ ہے ایسے بنو جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہی بات کہ وہاں پر حاضر رہو جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہاں حاضر نہ رہو جہاں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. بات دو ہی الفاظ میں. وہاں رہو جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے. اب وہ کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ دیکھنا کہاں چاہتا ہے؟ کیا ہمیں اللہ جھوٹ بولتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں تو پھر وہاں مت رہو. دغا بازی کرتا ہوا اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر دغا باز نہ رہو، دھوکے باز نہ رہو. اللہ تمہیں کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کی اطاعت میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے حبیب کی محبت میں زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے.
اپنے قلب کو نرم رکھ کر مخلوق خدا کے لیے ایثار کا جذبہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ عبادت، نماز پڑھنا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذریعہ ہے، لیکن ایک بندہ نمازی بھی ہے لیکن جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کے بد اخلاق کی وجہ سے، اس کی کردار کی وجہ سے، مخلوق کے ساتھ برے رویے کی وجہ سے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آج کسی انسان پر، مخلوق پر یا ایک مسلمان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ اس کا حساب دے گا، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کے لیے درجات بلند رکھے گا۔ دنیا کی تھوڑی تکلیف یہ ان کے لیے کچھ نہ ہوگی، بلکہ احادیث شریفہ میں کیا بولا گیا؟ ایک شہید سے پوچھا جائے گا جنت میں آپ کو کسی چیز کی کمی ہے کیا یہاں پہ؟ تو شہید کہیں گے اللہ کسی چیز کی یہاں کمی نہیں ہے، بڑے مزے ہیں، لیکن وہ مزہ جو شہادت کے وقت ملا تھا وہ مزہ یہاں نہیں ہے، وہ مزہ یہاں نہیں ہے۔ تو ظلم کرنے والے لوگ ظلم کی سزا پائیں گے، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ حق پر ہیں اور اہل ایمان ہیں، تو پھر اللہ ان کو اجر کے ساتھ ان کو سر بلند فرمائے گا۔ لیکن ہماری بھی اخلاقی ذمہ داری ہے، پرہیزگار بن جاؤ کہہ رہا ہے اللہ، تو کیسے بننا؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے ظاہر کو صاف کریں، اپنے ظاہر کی کردار کو درست کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ ہوگی ہمارا باطن خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر پر محنت کرنی ہے، باطن خود بخود سنور جاتا ہے۔ اب ظاہر کیسے سنوارے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا۔ آپ سونے سے لے کر اٹھنے تک، صبح سے لے کر شام تک آپ کی جتنی روٹین ہے، آپ اپنے آپ کو حضور کے طریقے پر لائے تو انشاءاللہ زندگی میں برکتیں نظر آئے، زندگی میں خود بخود خوشحالی نظر آئے، اور جو اطمینان قلب کروڑوں روپے آنے کے بعد نہیں حاصل ہو رہا، وہ رسول اللہ کی ادائیں ادا کرنے پر انشاءاللہ ادا ہوگا، سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ تطمئن القلوب، قلوب کو مطمئن کرنے والے اگر کوئی اعمال ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو آج مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خاص نوجوان نسل اس کی طرف توجہ دے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ڈھالے۔ آپ کی جوانی اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام رکھتی ہے، اللہ تمام فرشتوں کے درمیان اس جوان پر فخر فرماتا ہے جو اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری میں دنیا سے بے رغبت رہتا ہے۔ بلکہ آپ ان نوجوانوں کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، حدیث پاک سنیے آپ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا جوان جو اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار ہے، کسی قبرستان سے گزرے اللہ اس قبرستان کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ کیا مقام ہے؟ دیکھو آپ کی وجہ سے اہل قبرستان پر نگاہ کرم ہو رہی ہے، کیوں؟ کس خاطر، کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کی فرمانبرداری کی وجہ سے، ہماری اور آپ کی درستگی کی وجہ سے، ہماری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں کے موافق جو گزر رہی ہے اس کی برکت کی وجہ سے۔ اندازہ فرمائیے جب آپ اور ہم اس مقام پر آ جائے تو اہل قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جائے تو اس کا گھر کس امن کا گہوارہ ہوگا؟ اندازہ کریے نا۔ آج ہم بہت پریشان ہیں، آپ کی وجہ سے مرنے والوں کی پریشانیاں اٹھائی جا رہی ہے، تو کیا تمہاری پریشانیاں گھر کی نہیں اٹھائی جائے گی؟ بس ایک ہی وجہ کہ ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ زبانی دعوے الحمدللہ
اس کا انکار نہیں ہے، ایک حد تک اس کا بھی نفع ہے، لیکن وہ نفع جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ زبانی دعوے سے وہ مقام جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اہل جنت سے وعدہ کیا ہے، اہل ایمان سے رب کا وعدہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو ایسے مقام دے گا کہ ان کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ غیر علم والا جو جنت میں رہے گا وہ 500 درجات وہ بلند رہے گا۔ اندازہ کریے، ان کو 500 درجات اللہ بلند رکھے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ علم کی قدر، علم کی وجہ سے، علم کی برکت کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پورا باب لکھا ہے علماء کی فضیلت پر، جس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایسے بلند ہوں گے، ایک درجہ 500 سال کی مسافت کا ہوگا، ایک درجہ زمین سے آسمان تک کی مسافت کا ہوگا، ایسے 500 درجات اللہ ان کے بلند کرے گا۔ اندازہ کریے جنت اللہ نے کتنی بڑی بنائی ہے، کس کے واسطے بنی؟ ہمارے واسطے بنی نا، ہمارے خاطر تو بنائی گئی نا۔ لیکن ہم دنیا کے 100 گز کے لیے 100 لوگوں کا دل توڑنے کے لیے تیار، 100 لوگوں کا حق ماننے کے لیے تیار۔ میں سکون میں رہا تو بس، کس کا بھی حق جان دے، کس کو تو بھی پریشان رہتے، ہمارا کو مطلب نہیں ہے، ہم سکون میں رہے تو بس، ہم خوش رہنا۔ اور ایک باپ اپنے مقام پر اس برے عمل میں مبتلا ہوتے ہوئے فخر کر رہا ہے، میں نے اولاد کے لیے بہت محنت کی۔ کیا محنت کرے صاحب؟ ایک اولاد کو پالنے کے لیے 10 گھروں کی اولادوں کو تکلیف پہنچے، کیا آپ سے اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث پاک سنیے آپ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جو تجارت کے لیے نکلا، دن بھر تھکا اور رات کو جب گھر پہنچتا ہے وہ شام اس کی شام مغفرت ہے، فرمایا۔ یہی حدیث کے جملے ہیں۔ ایک شخص محنت کر کے حلال کما کے رات کو تھک کے گھر کو گیا، سرکار کیا فرما رہے؟ وہ شام نہیں ہے اس کی، وہ مغفرت کی شام ہے اس کی۔ صرف تہجد پڑھنے والوں کے درجات بلند ہونے کا ذکر نہیں، آپ اس میں حلال کما کے تھک جانے والے کا بھی ذکر آیا ہے۔ یعنی ہم میں سے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اگر حلال کمانے والے ہیں، ہماری ہر شام شب برات ہے، ہر شام شب برات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کے حق نہ مارے جائے۔ صبح اٹھنے سے لے کے شام تک کس کو ٹارگٹ کرنا، کس کو گھبرا دینا، کس کے ساتھ غبن کرنا، اگر یہ انسانی سوچ بن جائے تو اس کو کبھی قلب کا سکون نہیں مل سکتا۔ یقین جانیے آپ، اور قلب کا سکون تو احسان میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے میں۔ ہمارے جامعہ نظامیہ کے صدر مفتی صاحب، مفتی عظیم الدین صاحب علیہ الرحمہ، جو سابقہ صدر مفتی اعظم تھے ہمارے حیدرآباد کے، آپ کے متعلق ہمیں ایک واقعہ میسر ہوا کہ آپ کے فرزند امریکہ میں تھے، تو آپ ایک مکان خریدے تھے، تو ایک صاحب اس مکان کے معاملے میں، یعنی کسی ایک کا حق تھا، کوئی دوسرا شخص بیچ میں رہ کے، ریلیٹیو کوئی خاص دوسرے بھائی کا مکان یہ بیچتا ہے، تقریباً قریب 1 کروڑ کے قریب کا یہ غالباً مکان تھا۔ تمام چیزیں ہو گئی، آپ گھر میں منتقل ہو گئے،
اس کے بعد واقعہ سامنے آیا کہ فلاں کا حق تھا، فلاں بھائی کھا گیا، بروکر اپنی جگہ غیب، لینے والا اپنی جگہ. لیکن ہمارے مفتی اعظم مفتی عظیم الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہمارے علم میں نہ ہوتا الگ بات ہے، اب علم میں آ گیا ہے، لہذا ان سے کہا کہ آپ ہمیں گھر میں کرائے سے رہنے دیجیے، ہم ہر مہینہ آپ کو اس کا رینٹ پے کریں گے. اسی مکان میں آپ رینٹ دے کر رہا کرتے تھے. بیٹوں نے کہا ابا جان ہم تو حق سے لیے ہیں. بولے نہیں بیٹے نہیں، کسی کا حق ہماری وجہ سے نہیں مارا ہے. دنیا کا تھوڑا مال آخرت کے معاملے میں بہت چھوٹا ہے. یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں. سب دے دیے تھے نا، لڑ بھی سکتے تھے، حق تھا، لیکن معلوم ہوا کہ ان کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے. پلٹ کے اس بروکر کو بھی آپ نے بلا کر اس سے اس کو تنبیہ نہیں کی. آپ نے درگزر کیا، جس کا جو تھا کھا لیے اور ہم ان کو معاف کر دیا. آپ اندازہ کیجیے ہمارے معاملات کیا. اب تو بعض لوگ تو ایسے ہیں 5-10 ہزار لے لیں گے، پھر دکھا تو گلی مڑ کے چلے دیں گے. اللہ الحمد. پھر حال یہ ہے کہ مہینہ والی راشن لینے کا بھی ہمارے پاس رواج ہے. 2-3 مہینے ڈیو ہو گیا، دکان چینج، گلی بدلو، دوسری دکان زندہ باد. کون سی زندگی گزار رہے ہیں آپ؟ میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، جن کا یہ فرمان ہے میں ان 2 پہاڑوں کو حکم دوں سونا بن کے میرے ساتھ چلنے لگے. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ 8 دن کا فاتح ہے، 6 دن کا فاتح ہے. صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان. انما انا قاسم واللہ یعطی، جن کا مقام ہے، جن کو اللہ نے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، ان کا یہ مقام ہے. محنت کیجیے، آپ اولاد کی خاطر اچھی محنت کیجیے، جدوجہد کیجیے، حلال کمائیے. حلال کما کے آپ اپنی اولاد کو جو سکھ دے سکتے ہیں، جائز سکھ، اجازت ہے شریعت. آپ محل بنانا چاہتے ہیں بنائیے، اجازت ہے، لیکن محنت سے بنائیے. کون کی محنت کر رہا، ان کے محنت پہ آپ کی بلڈنگ بنے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، ایک بالغ بھی اگر کوئی کسی کی حق کی زمین کھانے کا خبر میں اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے، حشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے. تو آپ ضرورت ہے اخلاق پر متوجہ ہونے کی، اور یہ تمام چیزیں اخلاق سے، اور اخلاق تعلیم سے آتے ہیں، اور تعلیم تربیت سے ملتی ہے. تو یہ اخلاق انسان کی نسل بتاتی ہے کہ وہ کون سے گھر سے تعلق رکھتے، ان کی کیسی تربیت ان کے والدین کرے، پورا وہاں تک جاتا معاملہ. ان کی تربیت کیسی ہوئی، ان کی اخلاقی تربیت کیسی ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی تھنکنگ کیسی ہے. ایک حدیث پاک سنیے آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، محسن کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر بن خطاب راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. ان نتصدق فذلك عندي مالا، فرماتے ہیں اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال موجود تھا. فقلت اليوم اسبق ابا بکر
ان سبقته یوما، لیکن اتفاق سے ابو بکر صدیق کے پاس اس وقت مال نہیں تھا، مال نہیں تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا خیال ہوا، میرا گمان گیا کہ چلو آج کا دن ہے، ہمیشہ ابو بکر صدیق سبقت دے جاتے ہیں، آج کیوں نہ میں سبقت دے جاؤں، زیادہ صدقہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں تو زیادہ دینے کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں مخرب بھی میں ہو جاؤں. اس گمان سے آپ فرماتے میں گیا اور اپنے مال کا قال فجئت بنصف مالی، اپنے مال کا آدھا حصہ حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، حضور نے فرمایا اے عمر اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو؟ یہ حساب دیکھیے مسلمانوں کے لیے کہ صدقہ کیوں دیا جا رہا ہے، تاکہ حضور اس مال کے ذریعے دین کے جاننے اور دین کے ماننے والوں کی سرکار مدد کرے اور مسلمانوں کو مضبوط کرے. مقصد کیا ہے؟ نہیں بھی اپنا مال ایسا چھپا کے رکھو، نہیں، لا کے آدھا مال رکھ دیے. پھر ایک دوسرے سے جذبات دیکھو، آپ انہوں مال آدھا لا کے رکھ دیے. سرکار مجھے اے عمر بتاؤ گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑ کے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال، اسی کے مثل میں نے قلت مثلہ، اس کے مثل میں نے رکھا ہے گھر میں. فأتى ابو بکر، وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور لا کر ایک گٹھیری، ایک تھیلی بنا کے جو بھی تھا ایک تھیلا لا کے رکھ دیا. بكل ما عنده، یہ سب کا سب ایک گٹھیری میں لا کے رکھے. فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، تم نے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا ہے؟ جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میرے گھر والوں کے لیے میں نے آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑی ہے، میں نے آپ کی اور اللہ کی محبت گھر میں چھوڑی ہے، دوسرا کچھ نہیں چھوڑا، جو تھا سب لے کر آ گئے. واللہ لا اسبقه الى شيء ابدا. حضرت عمر جب یہ دیکھے تو سر خم کر لیے، سر کو جھکا دیے، جھکا کے بولے واللہ اللہ کی قسم لا اسبقه الى شيء ابدا. عمر کسی معاملے میں ابو بکر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو مال کا ہونا آگے نہیں بڑھا تھا اسلام میں، بلکہ ان کا جذبہ، ان کی نیت، ان کی حسن نیت اور حضور سے وابستگی بندے کو بڑا کر دیتی ہے. یہ ہے اسحاق، یہ ہے انسانیت جو ہمارے اسلاف نے، خلیفہ اول نے، خلیفہ دوم نے دیا. خلیفہ دوم کی کوئی نیت میں فساد نہیں ہے، آپ کی خواہش یہ ہے میں حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤں، اور یہ ہر عاشق کو اجازت ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال پیش کر کے ثابت کیا. یہ ہے، یہ صرف ایک وقت کا واقعہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی کل زندگی کے معاملات ہیں. سمجھ آئی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ایک موقع تھا، ایک واقعے پہ لا کے دے دی، اس کے بعد سالوں سال نظر نہیں ہے. نہیں، یہ واقعے پر انہوں نے مال پیش کیا تو دوسرا کوئی معاملہ ہوتا جب بھی پیش کر دے. زندگی کا معمول تھا اور ایسی قربانیاں پیش کرتے جس کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ میرے صحابہ کی محبت تم پر لازم ہے، ان کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو.
کیوں؟ اسی واسطے کہ ان کی قربانیوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. انہوں نے قربانیاں اس وقت نہیں دی جب اسلام عروج پر تھا. انہوں نے قربانیاں دی ہے تو اسلام عروج پر آیا ہے. یہ فرق ہے. ان کی قربانیاں عروج پر آنے کے بعد نہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام اس طرف بلند ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے تک کا اسلام کا یہ حال تھا، قوم کا یہ حال تھا. لوگ زکات لے کر نکلتے تو لینے والا نہیں ہوتا تھا. اسلام کا یہ خوبصورت نظام زکات کا کیوں ہے؟ ہاں، پورا کانسیپٹ اسلام کا ہمارے دماغوں سے اوجھل ہو گیا، نکل گیا. ہمارے اسلام کا کانسیپٹ اگر ہم سمجھنے میں اگر کامیاب ہو جاتے تو شاید ہمیں کا کوئی مسلمان پریشان نہ ہوتا. ہمیں کے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہوئے رمضان میں دیے تھے، آئندہ رمضان تک ہم آپ کو پیسے نکالنا نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے، آپ دے دیے پھر آئندہ سال رمضان میں دے. بلکہ بعض لوگ تو 6 مہینے پہلے کھولتے ہوئے نظر آتے، وہ رمضان ہے پر ملو میرے سے. جب تک کیا کرنا؟ بھوک سے لڑنا ہو، بھوک سے پریشان ہونا. یقیناً آپ کی زکات اس وقت نکلتی ہو، لیکن جذبہ ایثار کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ صدقات نافلہ بھی کر سکتے، اپنے نفل صدقات کے ذریعے بھی اپنے مسلمان بھائی کو مضبوط کر سکتے. دیکھو آپ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے، کھانے کو پریشان، بلکہ پینے پانی کے لیے تک پریشان. لیکن حالات یہ ہے کہ ہم ان کی کھل کے مدد بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو ذرائع ممکن ہو، اگر ان کی خیر خواہی اگر کسی طرح سے ہوتی ہے، ہمیں آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. اور نہ صرف وہ بلکہ اپنے اطراف و اکناف، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوس، ان کا خاص خیال ہم آپ کو رکھنا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا جذبہ دے جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو عطا کیا. اگر اس کا سوا حصہ بھی اللہ اگر ہماری زندگی میں دے دیا، ہم کامیاب ہو. کیا ہے حدیث پاک؟ انسان بڑا فخر کرتا، میرے ساتھ فلاں علاقے کے فلاں درجے کے بڑے طاقتور لوگ میرے ساتھ، کچھ بھی ہوا وہاں سنبھال لیتے. میرا تعلق فلاں علاقے کے ایم ایل اے صاحب سے، میرا فلاں تعلق فلاں اسٹیٹ کے فلاں آدمی سے، میں یوں بولا تو یوں کام ہوتا. اس کی ضرورت ہی نہیں. سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جب تک تم اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگے رہتے ہو، رب کائنات تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری مدد میں رہتا ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مظلوموں کی مدد کرنے والوں کے ساتھ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کے ساتھ اللہ ہے، کپڑے پہنانے والوں کے ساتھ اللہ ہے، کسی کی مدد کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ نیکی ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ اخلاق، حسن اخلاق کا رویہ پیش کریے. ضرورت ہے اس بات کی. ٹکڑے ٹکڑے بن کے مت رہیے، جڑیے. خاندان ہے تو خاندان بن کے رہیے. بلکہ حال کیا ہے یار، ایک بھائی دعوت کر رہا اور دوسرا بھائی انتظار میں کب اس کی دعوت خراب ہوتی ہے یا نہیں. کون تو بھی لڑنا، اس کی دعوت خراب ہونا، یہ حال ہے.
اللہ اکبر. یہ حال ہے مسلمان. کیسا اس کو بدنام کرنا. کیسی سوچ ہوگی بھائی. پھر بول رہے مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے. کسی کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں لگے ہوئے خود کے پیر پسر رہے. دوسرے کو گرانے جا رہے ہیں, خود گر رہے ہیں. دیکھیں آپ کبھی کبڈی کھیلے ہو گیا نا, ایک کو گریز کے اندر گرانا ہے تو ایک کو گرانے کے واسطے 10 طاقتور لوگ گر جاتے اس کے اوپر. ایسی ہماری زندگی کا حال. ایک ہی ٹانگ پکڑ کے گرانا چاہ رہے ہیں, خود گر رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھا, ایک مقام پہ اسٹے کرے. صحابہ کرام کیا کریں, شاید بھوک لگ رہی تھی, بھئی سفر میں تھے, بھوک لگ رہی ہوگی, تو اترنے کے فوری بعد جس کا انہوں دسترخوان, جس کا انہوں ٹفن کھولے, کھانا شروع کرے. سرکار کی بارگاہ میں آ کے یا رسول اللہ پیٹ ہی نہیں بھرا, برکت ہی نہیں. صحابہ کرام بولے ایک جگہ اوپر, ایک جگہ جمع کرے, اب کھاؤ. صحابہ کرام کہتے ہیں سیر ہو کے کھا لیے, اس کے باوجود بھی اناج بچا ہوا تھا, کھانا بچا ہوا تھا. اور پیارے نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے. سرکار جو ہے رزلٹ پہلے نہیں دیتے تھے, پہلے بتاتے تھے پھر رزلٹ دیتے تھے. سرکار فرمائے جماعت بن کے رہو, اللہ برکت دے گا. ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤ, اللہ برکت دے گا. ہم اپنے خاندانوں کو توڑ لے رہے ہیں, زندگی میں کہاں سے برکت ہے گی. رشتہ داریاں ختم کر لے رہے ہیں, کہاں سے برکت ہے گی. بلکہ بڑے اس کا آغاز کر رہے ہیں. نوجوان بچوں میں اتنی نفرت ہے, ان کے بڑے اتنی نفرت نہیں کر رہے, نوجوان نسل اتنی نفرت ہے. نہیں بھائی ہمارے بابا کو ایسا بولے تھے, ارے آپ کے والد ان کے دونوں کے درمیان کا معاملہ ہے, تم کیوں ڈالیں گے, تم کیوں ڈال رہے ہیں, تمہارا کیا کام ہے. تم نادان بن کے رہنا, چھوٹے ہیں پر ان کا مقام باپ کا مقام ہے. چاچا ہے تو چاچا کا مقام بھی باپ کے برابر ہے. خالہ ہے تو خالہ کا مقام ماں کے برابر ہے. وہ ان کے درمیان چلتا, پر نہیں, اپنا کام یہ نہیں. اور سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی نیکی, بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بیدانہ ہوگا ایسا عمل جس کے عوض اللہ بندے کا حساب بھی کتاب بھی نہیں دے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے گا. وہ عمل اگر کوئی ہے وہ ایک دوسرے کی ساتھ صلہ رحمی ہے. دو آپس میں لڑے ہوئے ہیں, دونوں کو جوڑنا, یہ وہ نیکی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت دی. وعدہ کرا تھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صلہ رحمی, ایک دوسرے کے ساتھ درگزر, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی, یہ بہت بڑی نیکی ہے اور آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. وہاں کے مظالم پر ہمارے دل غمزدہ ہیں, لیکن ہمارے حالات پر ہمارا دل کیوں غم نہیں ہے. ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں پہ ہمارا دل کیوں غمزدہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں سب ہے, بازو آپ کے بھائی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے, کچھ دے کے بھی آپ کے پاس اگر رہ رہا ہے تو دے کے کیوں خوش نہیں ہے آپ. کیوں آپ کے دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں, ہمارے دل کیوں اتنے تنگ ہو گئے.
انسان کو بلندی پہ لے جاتا ہے. دل، قلب تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح ہو گیا. دل بولے نا سرکار، قلب، صدر بولے اس کو صدر. کیوں بولے صدر؟ کیونکہ انہی سے جو ہم کو آگے بچا اللہ کی بارگاہ میں مقرر. پرہیزگاری کا نام، پرہیزگاری کس عمل کا نام ہے؟ پرہیزگاری دل کو سنوارنے کا نام ہے. جی ہاں، دل کو سنوارنے کا نام. بیچارے حاجی صاحب حج کر کے آئے، رویہ نہیں بدلا. آپ ظاہر تو بدلا دیے لیکن دل کو نہیں. اور کیا بولے سرکار؟ حجر اسود کا ذکر کرتے ہوئے کیا بولے؟ حجر اسود کو چومنے والے کے یعنی اس کے گناہ کو کھینچ لیتا، یعنی اس کے دل کو صاف کرتا ہوا. یہ دل ہی ہے. اور سب سے بڑی نیکی میں نے عرض کیا ہے، سب سے بڑی نیکی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہے، دوسرے کے ساتھ رحم میں ہے، نرمی میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے سرکار نے کہا، عائشہ مانگو کیا مانگتی، مانگو کیا مانگتی. بولے یا رسول اللہ والد سے پوچھ کے نہ. بولے کب پوچھ کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے بولے ابا جان آج اتنا بڑا موقع ہے، حضور نے کہا جو مانگتی ہو مانگو. کیا مانگوں؟ جنت میں بڑا مقام، وہ بھی دیں گے سرکار. خاصی میں اختیار والے ہیں، کیا مانگوں؟ بولی کیا مانگوں؟ کہا بیٹی محمد عربی کے پاس میرے حبیب کے پاس اگر جاؤ تو ان سے کہنا شب معراج آپ کے اور رب کے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو. ارے راز کی باتیں بھی کوئی بتانے کی ہوتی ہے. آپ کے اور رب کے درمیان جو شب معراج باتیں ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کہ ابا جان نے کہا ہے آپ کے اور رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دو. حضور پاک علیہ السلام نے کہا مجھے امید بھی میرے یار سے یہی تھی. تو سنو عائشہ سنو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، اللہ نے وعدہ کیا ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ دیا. دوڑتی ہوئی گئی، بولا ابو جان میرے حبیب نے کہا ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دو، اللہ بغیر حساب کی جنت. حضرت ابوبکر خوش ہونے کے رونے لگے، رو رہے ہیں. بولا ابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہم نے کسی کا دل توڑا ہی نہیں، ہمارے لیے تو خوشی ہے. تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی جوڑنے والے کو بغیر حساب کی جنت ہے تو توڑنے والے کا کیا عذاب ہوگا، اس کو سوچ کے رونا. میں ڈر رہا ہوں یعنی تو جوڑنے والا جب بغیر حساب کے جنت میں دے گا تو توڑنے والا بھی بغیر حساب کے جہنم میں ڈالا دے گا. سوچو ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے اگر کسی مسلمان کا دل ٹوٹ رہا ہے، اللہ سے ڈرو کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کا دل نہ ٹوٹے. کیوں؟ اس بات سے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس سے رب نے بنایا ہے. اگر تمہاری عزت نفس ہے، اس کا بھی عزت نفس اللہ نے بنایا ہے. بس یہ خیال کرو. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ تعالی سنتوں نوافل کے بعد دعا ثانی ہوگی، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا اہم پروگرام ہے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد حاضہ میں جو مدرسہ دارالعلوم حسینیہ چل رہا ہے اس کا ہاسٹل کا بھی آج انشاءاللہ افتتاح ہونے والا ہے. ہمارے درمیان عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سید امین القادری صاحب انشاءاللہ تھوڑے ہی وقفے میں آپ ہمارے درمیان موجود رہیں گے. آپ کا بصیرت افروز خطاب ہم سب کو سماعت کرنا ہے اور آپ دل جمعی کے ساتھ انشاءاللہ نماز عصر مسجد حاضہ میں ادا کر کے اپنے اپنے مکانوں کی طرف جائیں گے. سب انشاءاللہ حاضر رہیں گے انشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائیں.
اللہ آپ سب کی عمر دراز فرمائے.